علم اور حکمت خدا کی طرف سے عطا کردہ ہے اور اس کی برکات دنیا کے اندر عام ہونی چاہیے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں سلام، شالوم اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے پروگرام کا آغاز اس دعائے خیر کے ساتھ کر رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں سلامتی کے ساتھ ہوں۔ ناظرین، ابتدا میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ حسب سابق اس پروگرام کو ترجیح دیتے اور اس پروگرام کو دیکھتے، سیکھتے ہیں اور پھر دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آئیے اپنے موضوع کو شروع کرتے ہیں، مسلمان کون؟ پچھلے ہفتے کے پروگرام میں ہم نے اسی موضوع کے تحت یہ سیکھا تھا کہ قرآن کس کو مسلمان کہتا ہے۔ آج ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے کہ ایک مسلمان اور پھر مومن میں جو فرق ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ سورہ الحجرات ہے قرآن شریف کے اندر، اس کو ہم جو آج دیکھیں گے، اور وہاں اس فرق کو بھی بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ایک پہلو سے اسلام محض لفظی اظہار کا نام ہے اور ایمان دل کی کیفیت بیان کرتا ہے۔ یہ بات جو ہے یہ آج ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور میرے ساتھ آپ اگر پسند کریں، آپ کے پاس قرآن شریف ہو تو ضرور 49 سورہ آف دا قرآن دیکھیے۔ 49ویں جو سورت ہے قرآن کی سورہ الحجرات، اس کو میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، اور چند آیات جو ہیں وہ اس کی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور پھر مسلمان کا اور مومن کا جو فرق ہے اپنے موضوع کے تحت رہتے ہوئے اس کو سیکھنے کی ہم کوشش کریں گے، اور تاکہ یہ جو مفہوم ہے یہ دنیا تک عام بھی ہو اور سب کے ساتھ ہم شیئر کرنے والے ہوں۔ 49 سورہ آف دا قرآن، سورہ الحجرات، اور اس کی چند آیات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ آپ نے ان کو غور کے ساتھ سننا ہے اور پھر ان کو دنیا تک بھی آپ پہنچائیں تاکہ لوگ سن کر دوسروں کے ساتھ بات چیت کر سکیں۔ اچھا، اس کی جو پہلی آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ اس کی 14ویں آیت ہے، اور یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ دیہاتی کہتے ہیں، یعنی قالت الاعراب آمنا، یعنی دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ٹھیک ہے؟ تو کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم۔ اب یہ فرق بات قرآن سے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان کون کے تحت یہ آج کل سیکھ رہے ہیں کہ قرآن کس کو مسلمان کہتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس 14ویں آیت کے اندر سورہ الحجرات کی لکھا ہے کہ دیہاتی آئے، یعنی عربی آئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو تم کہہ دو، یعنی اللہ پیغمبر کو کہہ رہا ہے، پیغمبر اسلام کو، کہ تم کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ اب یہ بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ایماندار ہوں، تو اب قرآن شریف یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، تم مومن نہیں ہو ابھی تک، تم یہ کہو کہ ہم مسلمان اسلام لائے ہیں، ایمان تو ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے، اور اگر تم خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو خدا تمہارے ایمان میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ پوری آیت میں نے پڑھ دی ہے۔ تو بنیادی بات یہ کہ لوگ آئے کہتے ہم ایمان لے آئے، کریکٹ، اور کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔
اب یہ بڑا مسئلہ ہے. اب شیعہ اور سنی مسلم کا یہ بنیادی پرابلم بھی ہے, فرق بھی ہے. وہ کہتے ہیں جی ایمان والے ہم ہیں, اسلام والے تم ہو. اور میں سچی بات بتانا چاہتا ہوں, شیعہ کا مقصد یہ کہ جب تک یہ سنیت اور ایوری تھنگ جو تم کر چھوڑ کے ہمارے ساتھ نہ مل جاؤ تو تمہارے دلوں میں ایمان ابھی داخل میں, تم مومن نہیں ہو, تم مسلمان ہو. یہ وہی آیت ہے جو عمومی طور پر شیعہ لوگ بھی بیان کر رہے ہیں کہ ابھی تو تم جی مسلمان ہو, مومن نہیں ہو, ایمان والے نہیں ہو. تو اب جی کیا پتہ چلے کہ کون ایمان والے ہیں کون نہیں, کیونکہ وہ ایک دوسرے کو ہی کافر کہتے ہیں. بہر کیف تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. اب اگلی آیت میں لکھا ہے 15ویں آیت میں کہ مومن تو وہ ہے جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے, پھر شک میں نہ پڑے اور خدا کی راہ میں جان اور مال سے لڑے. یہی لوگ سچے ہیں, یہی لوگ سچے. اور پھر آگے لکھا ہے ان سے کہو کہ کیا تم خدا کو اپنی دینداری جتلاتے ہو, اور خدا تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے, اور خدا ہر شے کو جانتا ہے. یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے. کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو, بلکہ خدا تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا, بشرطے کہ تم سچے مسلمان ہو. اب یہ ساری آیات ہیں, 14ویں آیت, 15ویں آیت اور پھر 16ویں اور 17ویں آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی. ناظرین آپ کو یہ پتہ چل رہا ہوگا کہ کچھ لوگ آئے تھے, انہوں نے کہا جی ہم ایمان لے آئے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہہ دو تم ایمان نہیں لائے بلکہ اسلام لائے ہو. تو فرق تو ہو گیا نا جی کہ مومن کون ہے اور مسلمان کون ہے, اسلام والے کون ہیں, ایمان والے کون ہیں. تو ہو سکتا ہے جی قرآن کی نظر سے جو ہے وہ سارے فرقے یہ دعویٰ کریں نہیں جی تو ہم سچے مسلمان ہیں, ہم ایمان والے ہیں. لیکن یہاں پہ جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ہے. اور پھر بات یہ ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے کہ اگر تم مسلمان سچے ہو گئے ہو, ایمان لے آئے, تو پھر شک میں نہیں پڑنا ہے. آپ قرآن شریف کے اندر یقینی طور پر یہ بھی واقعہ درج ہے کہ رسول جو ہیں, پیغمبر جو ہیں, وہ لوگوں کو جنگ کی طرف بلا رہے تھے, لیکن لوگ ان کی آواز سن کر اس کی طرف جانے کی بجائے کہیں اور جا رہے تھے اور وہ ان کی بات کو نہیں سن رہے تھے. اب یہ وہ بات ہے جو بیسیکلی شیعہ اور مسلمانوں کے درمیان میں فرق بھی رکھتی ہے کہ جب رسول تم کو بلا رہے تھے تو تم جا کیوں نہیں رہے تھے. اور یہ بنیادی فرق جو ہے, جب آپ شیعہ اور مسلمان بہنوں بھائیوں سے بات کریں گے تو یہ مسئلہ آڑے آئے گا کہ ایک جنگ کے اندر رسول ان کو جنگ کے لیے بلا رہے تھے, اور کن کو بلا رہے تھے؟ کافروں کو تو نہیں, مخالفین کو نہیں, بلکہ اپنے کمپینینز کو, اپنے صحابہ کو, اپنے ماننے والوں کو, اور وہ بھاگ رہے تھے. تو شیعہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے رسول کی آواز میں شک کیا, جو سورہ الحجرات میں کر رہے ہیں کہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے اور شک میں نہ پڑے. تو اب اس کیٹیگری پر بہت بڑا مسئلہ ہے جناب شیعہ مسلمانوں اور سنی مسلمانوں کے درمیان میں. اور وہ کہتے یہ ہیں کہ اگر ایسی صورتحال ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بیسیکلی انہوں نے رسول کا حکم نہیں مانا اور وہ شک میں پڑ گئے. اب وہ آیت بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 ہے, یہ آپ دیکھ لیں. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ مسلمان کون اور مومن کون ہے. لکھا یہاں پر 153 آیت میں, وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے, اور رسول خدا تم کو تمہارے پیچھے کھڑے ہو کر بلا رہے تھے, تو خدا نے تم کو غم پر غم پہنچایا تھا کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا وہ مصیبت میں تم پر واقع, اس سے تم اندوناک نہ ہو, اور خدا تمہارے سب اعمال سے واقف ہے. اب پھر اگلی آیت میں لکھا, پھر خدا نے غم و رنج کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی
یعنی نیند کے تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہوگی، کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے خدا کے بارے میں ناحق کفر کے سے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے، تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں خدا ہی کے اختیار میں ہیں۔ یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات ہو تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے۔ اس سے غرض یہ تھی کہ خدا تمہارے سینے کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے خالص اور صاف کر دے۔ جو لوگ تم میں احد کے لیے بریکٹ میں لکھا جنگ احد کا، جب مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گتھ گئیں، جنگ سے بھاگ گئے، تو ان کے بعض افعال کے سبب سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا، مگر خدا نے ان کے قصور معاف کر دیے۔ بے شک خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ سورہ الحجرات کی آیات 14، 15، 16، 17 آیت، تو وہاں لکھا ہے کہ تم مسلمان ہو۔ تو اس کے اوپر جناب شیعہ مومنین کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ لوگ مومن نہیں تھے، اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، چونکہ ہم پروگرام کر رہے ہیں اور ہمارا پروگرام سب کے لیے، اور اس پروگرام کا نام ہی دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ ہے۔ یہ اختلافی مسائل ہیں جو مسلمانوں کے درمیان میں ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہم نے یہ موضوع آپ کے ساتھ شیئر کرنا پسند کیا ہے کہ مسلمان کون۔ تو ناظرین، آپ نے ان حوالوں کی غرض سے سورہ الحجرات اور پھر سورہ آل عمران کی وجہ سے دیکھا کہ وہاں لکھا تھا مومن وہ یہ شک نہ کرے، یعنی اللہ اور اس کے پیغمبر کی بات مانے، اور یہاں پہ بات نہیں مانی گئی، لہذا وہ کہتے ہیں کہ جناب تم جو ہے ایسے لوگ ہو کہ تمہارے اندر ابھی تک جو ہے وہ ایمان نہیں آیا، تم مومن نہیں ہو بلکہ تم سادے مسلمان و محض مسلمان ہو۔ تو یہ جو بات ہے اس کے ضمن میں دو باتیں آ گئیں کہ مسلمان کون ہے، اور پھر فردر بات ہے کہ ایمان کون ہے۔ اب تھوڑا سا اس بات کو بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایک بات جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو قرآن نے جواب دیا ہے کہ یہ کوئی احسان والی بات نہیں، یہ کوئی بڑی حسن والی نیکی کی بات نہیں ہے، تم کیا احسان کرتے پھر رہے ہو، اپنا اسلام اپنے پاس رکھو۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ الٹیمیٹلی جو ہدایات تمہیں ایمان کی طرف دی گئی ہیں گویا دونوں کی بنیادی اکائی ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اور پیغمبر کی قبولیت کا زبانی اظہار، اور پھر یہ کہ اسلام دلی کیفیت کے ساتھ مل کر اب سن لے ایمان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی اس مطلب کہ سادہ مسلمانوں کو بڑی بات ہے، اس طرح پہلے مرحلے میں اسلام اور ایمان ہی دو چیزیں ہیں، اور اسلام کے سچے اقرار کے بعد ایک شخص مومن کا نام پاتا ہے۔ جی آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ مسلمان کون ہے، اور پھر فردر یہ ہے کہ مومن کون ہے۔ اب یہاں پہ جو لڑائی ہے، پہلی بات یہ تھی کہ وہ تفرقے والی، اور پھر 72 سے 73 فرقوں والی حدیث، اور پھر یہاں پر مسلمان سے مومن کی جو اگلی منزل ہے اس کو حاصل کرنا۔ تو یہ جناب اتنا بڑا شدید بنیادی اختلاف ہے کہ اس کے اوپر جتنا اسلام پرانا ہے اتنی ہی دونوں آراء پرانی ہیں، دونوں جماعتیں پرانی ہیں، یعنی شیعہ مسلمان اور سنی مسلمان، یعنی شیعہ نے علی اور شیعہ نے معاویہ، اور آج تک یہ بات جو ہے وہ قائم اور دائم ہے اور وہ چلتی جا رہی ہے۔ لیکن پیارے ناظرین، ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی اہل اسلام کا یہ اپنا اندرونی پرابلم ہے جس کے اوپر وہ باہمی طور پر گفتگو کرنا بھی پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کی مساجد میں جانا پسند نہیں کرتے، اور بعض دفعہ ایک دوسرے کے ہاتھ کا کھانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور اگر آپ سنی جو کٹر سنی مسلمانوں کا شیعہ کے گھر کی نیاز یا تبرک یا حلیم یا کچھ کھا لو، وہ انکار کر دیں گے، ہم نہیں کھائیں گے، اور نہ ہی ان کی وہ چیزوں کو وہ لیتے ہیں، اس لیے کہ شیعہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں
اور پھر عام جو مسلمان ہیں وہ ان کو کافر کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو قرآن سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے مقابلے میں ایمان قلبی واردات کا نام ہے، یعنی اسلام ظاہری ہے اور پھر جو ایمان ہے وہ قلب کے ساتھ ہے، یعنی اس کا معاملہ دل کے ساتھ ہے، راسخ ہونے کے ساتھ ہے، پختہ ہونے کے ساتھ ہے، اور یہ نہیں کہ تھوڑی سی ویو آئے تو ختم ہو جائے، بلکہ اس کے اوپر ڈیووٹڈ رہنا اور پکا رہنا، اس کا نام جو ہے وہ ایمان ہے۔ اب اس کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ کیا ہے کہ شیعہ کے ہاں ایمان ہے اور پھر عدالت ہے اور پھر امامت بھی ہے، یعنی یہ جو بات ہے یہ وہاں پر بڑی بنیادی بات ہے، لیکن یعنی ان کا کہنا یہ کہ ایمان پھر عدالت، یعنی ہر کوئی شخص جو ہے وہ لائق عدالت ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے کہ وہ کہتے نہیں کہ ہمارے مومنین کے جو امام ہیں وہ نہیں لائق عدالت، اور میں معافی کے ساتھ چونکہ یہ نظریہ عام ہے، وہ کہتے ہیں جی صحابہ اکرام اس میں آتے ہیں، پیغمبر کے کئی ساتھی آتے ہیں، وہ جنگ کے دنوں میں بھاگ گئے، کئی اور معاملات میں وہ کہتے ہیں کہ جی عدالت ہوگی، اور اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ باغ فدق کا مسئلہ ہے، اور حضرت فاطمہ جو پیغمبر اسلام کی بیٹی ان کے حق کا مسئلہ ہے، اور بہت ہی سینسٹیو ان کے نظریات ہیں، حساس قسم کے ہیں، جن کی بنیاد پر اکثر شیعہ سنی کے ہاں جنگ کا یا ایک دشمنی کا جو ہے رویہ ہمیشہ رہتا ہے، اور ایک دوسرے کو وہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو اب چونکہ یہ ناظرین جب ہم آپ سے بات کریں ہمارے لیے بھی ایک طرح سے مشکل ہو رہی ہے کہ پھر مسلمان کون ہے، کیونکہ یہ تو کسی بات پہ متفق نہیں۔ اور ایک بات میں آپ کے ساتھ عرض کرتا چلا جاؤں، قرآن شریف میں قرب قیامت، جن کو قیامت کا نشان کہا گیا ہے، وہ جناب حضرت مخدوم کائنات جناب حضرت خداوند یسوع مسیح کی ذات گرامی جو آئیں گے، لیکن اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ مسیح موعود ہیں، یعنی لوٹ کر آنے والے مسیح، ان کا سارے انتظار کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، جو عام مسلمان ہیں شیعہ کے علاوہ، کہ جناب مسیح آئیں گے، اور پھر ان کا عقیدہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی مہدی آئیں گے، اور بعض سنی مسلمان مہدی اور جناب مسیح دونوں کی آمد کے منتظر ہیں۔ لیکن جو میں سچ بات کہنا چاہتا ہوں، ایک دو نہیں، 10-12 نہیں، کئی لوگوں نے مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا، اور یہ آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، انٹرنیٹ پہ جائیں، معلومات موجود ہیں۔ وہ جتنے لوگوں نے بھی المسیح یا مہدی ہونے کا ذکر کیا کہ وہ جو پرومسڈ ون ہے وہ میں آ گیا ہوں، مسلمان کسی ایک کے اوپر بھی متفق نہیں ہوئے، بلکہ بعضوں کو قتل کر دیا گیا، قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پیں، پرسیکیوشن ہوئی، لیکن ان کو مانا نہیں گیا۔ کیوں؟ کہ آنے والا ایک ہی ہے، اور اس کا نام حضور یسوع المسیح ہے، وہ آنے والے ہیں۔ لیکن چونکہ اختلاف ہے، لہذا مسلمان کون ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا، کیونکہ ان کے آپس میں اختلافات موجود ہیں اور وہ نہیں مانتے۔ اور اس کی ایک بڑی مثال ملک پاکستان میں، انڈیا میں احمدی اور مرزائی ہیں، کیونکہ ان کے فاؤنڈر، ان کے بانی تحریک، بانی جماعت احمدیہ جناب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے بھی ایسے ہی دعویٰ کیا کہ وہ مسیح موعودہ ہیں، تو باقی مسلمانوں نے ان کو نہیں مانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں خلفشار اتنا ہے، وہ کسی بات پہ متفق نہیں ہے، نہ اپنے نظریات پر، نہ ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ وہاں جنت کا مسئلہ ہے، وہاں 72 سے 73 فرقوں کی بات ہے، اور یہاں پر مسئلہ جو ہے وہ مسیح کا اور مہدی کا ہے۔
لہٰذا انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے ماننے والوں کو کافر قرار دے دیا اور ان کے اوپر پابندی لگا دی کہ یہ وہ نہیں ہو سکتے۔ اب ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہیں آخر پھر اتفاق کس پر ہوگا؟ جب آپ مختلف نظریات کے حامل ہو جائیں تو آپ شک کی دنیا میں رہتے ہیں، اور شک کی دنیا آپ کو استقامت کی طرف نہیں جانے دیتی۔ لیکن خدا کا شکر ہو، بفضل خدا الحمدللہ مسیحی مومنین کا ایک ہی عقیدہ ہے کہ آنے والا یسوع ناصری ہے، اور وہی آئیں گے اور وہی آ کر خدا کی بادشاہت کا قیام عمل میں لائیں گے، اور امن کا دور دورہ ہوگا اور لوگ برکت پائیں گے، کیونکہ اس تو برکتاں سب لوگ پاون تے قوما اس دیاں دن بعد گاون۔ ہے نا عجیب سی بات، اتنے بڑے مذہب کا پرچار، لیکن ممکن ہے آپ نے اس طرح سے کبھی نہ سنا ہو، لیکن آج جب آپ سن رہے ہیں، پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ سیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ یہ تو آپس میں متفق نہیں، یہ تو ایک دوسرے کو دھکا دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ ہمارا کانسیپٹ ٹھیک ہے، اور جب کوئی دوسرا دعویٰ کرتا ہے، جیسے میں نے مثال دی مرزائیوں کی، احمدیوں کی، انہوں نے ان کے جو مسیح اناؤنس تھے، مسیح موعود جناب جن کو مرزائی مانتے ہیں، احمدی مانتے ہیں، جناب غلام احمد قادیانی صاحب مرزا صاحب، ان کو باقی مسلمانوں نے نہیں مان، بلکہ کتب کا مطالعہ کریں، آپ سے الفاظ نہیں پڑھے جائیں گے، آپ ان کی تقاریر سن لیں، اتنی اتنی گلیز گالیاں، لعنتیں، اور بہت ہی عجیب طرح سے ان کے نام لیے جاتے ہیں۔ تو پیارے عزیزو، بیسیکلی معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو مسلمان مانتے ہی نہیں، تو یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ مسلمان کون؟ آپ کو ہم نے پہلے پروگرام میں 1953 کی عدالتی فیصلہ، عدالتی بات بتائی تھی کہ عدالت نے یہ لکھا ہے کہ اگر ہم کسی کو مسلمان کہتے بھی ہیں تو دوسروں کے نزدیک ہم خود کافر ہیں۔ پس تمام مسلمان فرقوں کا اندرونی رشتہ کفر کا ہی ہے، یعنی اندر تو سارا بظاہر جو ہے وہ آؤٹر جو وال ہے وہ اسلام کی لگتے، لیکن اندر کفر ہے، یہ عدالت کا کہنا ہے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ پیارے عزیز ناظرین، آپ ہمیشہ حق اور سچ کی بات کو کرنا پسند کریں۔ آپ نے جو کچھ لوگوں کی زبانوں سے سنا، ممکن ہے وہ مذہب کی کتابوں میں نہ ہو، اور جو کچھ مذاہب کی کتابوں میں موجود ہے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور اس بیٹر انڈرسٹینڈنگ کو، جو بصیرت اور حکمت اس میں چھپی ہوئی ہے، اس کو اپنے سینوں میں لیں اور اپنی زندگیوں کو منور کر لیں۔ خداوند یسوع مسیح کا ارشاد گرامی ہے، سچائی سے تم واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب تک آپ سچ نہیں بولیں گے، آپ اپنے اندر اطمینان قلب، حضوری کو، تسلی کو، اس فریڈم کو، اس آزادی کو، اس سکھ کو، چین کو محسوس نہیں کر سکتے۔ آج زیادہ خلفشار، زیادہ الجھنوں کے لوگ شکار کیوں ہیں؟ کہ وہ سچی بات کہنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن میری آج دعوت فکر ہوگی بالخصوص مذاہب کے پیروکاروں سے، فالوور سے، بلیور سے، جو بھی جس کو مانتا ہے، اب بات تو سچی کریں۔ کوئی بھی کمزوری ہے، کوئی بھی بات ٹھیک نہیں ہے، اسے اجاگر کریں۔ اب الٹیمیٹلی ہم قرآن شریف سے باتیں کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ موضوع جو ہے وہ یہ شیئر کر رہے ہیں، مسلمان کون ہے۔ اچھا، اس کو پازیٹیو لیں، مثبت طریقے سے لیں، اچھے طریقے سے لیں، یعنی اس کا مطلب تنقید نہیں ہے، بلکہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ بات کر رہا ہوں اس پروگرام کے ذریعے، دوستی کا بھائی صدیق کے ساتھ میں معلومات فراہم کر رہا ہوں کہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ مسلمان کون ہے۔ میرا مقصد یہ ہے۔ ان کے ارد گرد مسلمان رہتے ہیں، اسلامک
کنٹریز کے اندر، ممالک کے اندر مسیحی، یہودی، ہندو اور سکھ، پارسی اور دیگر لوگ رہتے ہیں، تو یہ ایک انفارمیٹیو قسم کا لیکچر اور آج کی تعلیم ہے، ان کی مدد کی جائے کہ وہ مسلمان کون ہے. اور جب آپ کو دعوت ملے اسلام کی تو آپ ضرور پوچھیے کہ کیا آپ خود مسلمان ہیں؟ جی، آپ کو جواب ملے گا الحمدللہ. جی آپ کون سے مسلمان ہیں؟ میں جی سچا مسلمان ہوں. جی سچا مسلمان جو ہے اس کے اوصاف کیا ہے؟ قرآن کس کو مسلمان کہتا ہے؟ پھر آپ دیکھیے جواب دو ہوں گے. اگر تو وہ شخص اچھا ہے خدا کی طرف سے، آپ کے ساتھ بات چیت کو آگے بڑھائے گا، وگرنہ آپ کا منہ بند کر دیا جائے گا کہ آپ کون ہوتے ہیں اس بات کو پوچھنے والے. حالانکہ مسلمان کا مطلب، سلم کا مطلب کیا تھا؟ مسلمون کا مطلب تھا سبمسو ون، سبمٹنگ ون، سرنڈر کرنے والا، اچھی گفتگو کرنے والا. عزیزو، دعا مانگتے ہیں. کائنات کے رب اور خدا احسن الخالقین، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے ہمیں برکت دی، اس پروگرام کو بہتوں کے لیے باعث برکت بنا دیجیے. ہماری دلی مرادوں کو پورا کیجیے، ہماری دعاؤں کو سنیں اور ہمیں جواب دیں. آپ کا شکر، آپ کی تعریف اس سارے پروگرام کے لیے اور اس سارے چینل کے لیے. اس ساری خدا پروگرامنگ کو ملٹی پلائی کر بہتوں کے لیے باعث برکت ٹھہرا. یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین ثم آمین. پیارے عزیز ناظرین، آپ سب کا ونس اگین بہت بہت شکریہ آپ کی ساری توجہ کے لیے. اور بہتے اپنی فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ مل کر ہمارے پروگرام کو واچ کرتے ہیں. ہمارا دوستی کا رشتہ قائم اور دائم رہے گا. ملتے ہیں اگلے ہفتے پھر، اور بہت سی اچھی باتوں کو سیکھنے کے لیے باہم جمع ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ.